السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے انڈر ڈیولپمنٹ میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ TFX کی تیاری، پاک نیوی کی تیسری بابر کلاس شپ کی لانچنگ، امریکی طیارے کی نئی صلاحیت سمیت یوکرین، US اور انڈیا کی خبروں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی طرف سے انڈر ڈیولپمنٹ میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون سے متعلق پہلی مرتبہ آفیشیل تفصیلات نکل کر سامنے آئی ہیں۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون کی ڈیولپمنٹ کے تحت 2 پروٹوٹائپ تیار کر چکا ہے اور یہ ڈرون 15.6 میٹر ونگ سپین اور 9 میٹر لینتھ رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی 200 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ البتہ یہ ڈرون ابھی بھی ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے کیونکہ اس میں کچھ مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی جس پر ابھی تک کام ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے ابتدائی طور پر پروجیکٹ عزم کے تحت 5th جنریشن ایئر کرافٹ اور میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ البتہ ان دونوں منصوبوں پر مختلف سٹیجز میں کام جاری ہے۔ فرینڈز، ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے ترکی کے پہلے 5th جنریشن ایئر کرافٹ TFX کی اسمبلی لائن کی باقاعدہ فوٹیج جاری کی ہے۔ ترکی اپنے انڈر ڈیولپمنٹ 5th جنریشن ایئر کرافٹ TFX کے 6 پروٹوٹائپ تیار کرے گا۔ پہلے پروٹوٹائپ کو اگلے سال 18 مارچ کو رول آؤٹ کیا جانا ہے۔ یاد رہے کہ پروٹوٹائپ طیاروں کو امریکی ساختہ جنرل الیکٹرک کے انجن سے پاور کیا جائے گا جو F-16 طیاروں پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ترکی TFX کے بلاک 0 طیاروں کے 3 پروٹوٹائپ طیاروں کو 2026 میں پروڈیوس کرنے اور 2029 سے بلاک 1 کنفیگریشن میں 10 طیارے ترک فضائیہ کو ڈیلیور کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی مقامی انجنز کی ڈیولپمنٹ پر بھی کام کر رہا ہے جس سے ممکنہ طور پر 2030 کے بعد TFX طیاروں کو اکوپ کیا جانا ہے۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس اور آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں لوٹرنگ منیشن خریدنے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ سینکڑوں لوٹرنگ منیشن کی ایکوزیشن کی ریکوائرمنٹس اکتوبر اور نومبر میں اناؤنس کی گئی جو 2 سیپریٹ ریکوائرمنٹس کے تحت منظر عام پر آئی ہیں۔ انڈین وزارت دفاع نے اکتوبر میں 50 سے 100 میڈیم رینج لوٹرنگ منیشن کے ریکویسٹ فار انفارمیشن جاری کیے تھے۔ ان منیشنز کے حوالے سے 150 کلومیٹر کی رینج کا کہا گیا تھا۔ ادھر انڈین آرمی نے بھی اپریل میں جاری کردہ 180 کینسٹر لانچ لوٹرنگ منیشنز کی ریکویسٹ فار پرپوزل کے بعد مزید 120 لوٹرنگ منیشن کی آرٹلری یونٹس کے لیے ریکوائرمنٹس کے لیے ایکوزیشن کا کہا ہے۔ ان کی رینج 100 کلومیٹر اور وار ہیڈ 8 کلو گرام کے علاوہ انڈیرنس ریکوائرمنٹس 2 گھنٹے رکھی گئی ہے۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے لیے تیار کی جانے والی ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی تیسری شپ اس ہفتے باقاعدہ ترکی میں لانچ کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ پاک نیوی کے لیے تیار کی جانے والی ملجم کلاس کارویٹس کو بابر کلاس شپس بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی شپ PNS بابر کو 15 اگست 2021 کو لانچ کیا گیا تھا، جبکہ دوسری شپ PNS بدر کو 20 مئی 2022 کو کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں لانچ کیا گیا۔ تیسری شپ جس کو PNS خیبر کا نام دیا گیا ہے، اس کی لانچنگ استنبول شپ یارڈ میں 25 نومبر 2022 کو کی جائے گی۔ واضح ہے کہ اس سیریز کی چوتھی اور آخری شپ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تیار کی جا رہی ہے۔ چوتھی شپ کو PNS طارق کا نام دیا گیا ہے اور اس کو مئی 2023 میں لانچ کیا جانا ہے۔ واضح ہے کہ PNS خیبر کی لانچنگ کے بعد اس پر مختلف سسٹمز اور اکوپمنٹ کے علاوہ ویپنز نصب کیے جانے ہیں، جبکہ اس کے بعد پھر ٹیسٹنگ کے بعد اسے فائنلی پاک نیوی میں کمیشن کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاک نیوی کی طرف سے آرڈر کی جانے والی بلجیم کلاس کارویٹس کی ڈسپلیسمنٹ تقریباً 3000 ٹن اور اس کی لمبائی 108 میٹر ہے۔ یہ شپ ٹوٹل 142 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، جبکہ اس کی رینج 4000 ناٹیکل مائلز ہے۔ فرینڈز، اگر آپ بابر کلاس کارویٹس کی صلاحیتوں، اس کے ویپنز اور دیگر فیچرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔
فرینڈز، امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ وہ یوکرین کو امریکہ کے سب سے ایڈوانسڈ MQ-1C گرے ایگل ڈرونز ٹرانسفر کرے۔ US سورسز کے مطابق ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے ٹوٹل 16 سینیٹرز نے امریکی انتظامیہ کو کہا ہے کہ وہ یوکرین کو امریکی ساختہ ایڈوانسڈ ڈرونز فراہم کرے جو ہیل فائر ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین کافی عرصے سے امریکی ڈرونز حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، البتہ امریکہ کی طرف سے ماضی میں اس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی یوکرین کو فراہم کرنے کے حوالے سے انکار سننے کو ملا تھا۔ واضح ہے کہ MQ-1C گرے ایگل ڈرون جسے جنرل اٹامکس نے تیار کیا ہے، یہ 4 ہیل فائر ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز کیری کر سکتا ہے، جبکہ یہ 30,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب یوکرین جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ تقریباً $18 ارب کا عسکری ساز و سامان یوکرین کو فراہم کر چکا ہے۔ البتہ کامبیٹ ڈرونز کے حوالے سے یوکرین کا انحصار مکمل طور پر ترک ساختہ TB2 ڈرونز پر رہا ہے۔ ادھر امریکی سینیٹرز نے حکومت کو 30 نومبر کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے اس بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کا کہا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی FNSS نے اپنی پارس 4 اسپیشل آپریشنز وہیکل ترک آرم فورسز کے حوالے کر دی ہے۔ ترکی کے میڈیا سورسز کے مطابق 22 نومبر کو ٹوٹل 3 پارس 4 6x6 اسپیشل آپریشن وہیکلز ڈلیور کی گئی ہیں، جن کو ترک سیکورٹی فورسز مختلف آپریشنز میں استعمال کریں گی۔ پارس 6 ایک مائن پروٹیکٹڈ وہیکل ہے جسے خاص طور پر اسپیشل آپریشنز فورسز کے استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ وہیکل ٹوٹل 700 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ اس وہیکل پر 7.62 یا 12.7 ملی میٹر کی مشین گن کے علاوہ 40 ملی میٹر کے آٹومیٹک گن ریڈ لانچر بھی آفر کیا جا رہا ہے، جس سے ارد گرد موجود تھریٹس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ پارس 4 کے ایک فائر سپورٹ ویریئنٹ کو 25 ملی میٹر کی ریموٹ ٹرٹ سے بھی اکوپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، پولش منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اس نے جرمن منسٹری آف ڈیفنس کے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جس کے تحت جرمنی اپنے ایڈیشنل پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم پولینڈ میں ڈپلائی کرے گا۔ جرمنی کے زیر استعمال پیٹریاٹ سسٹمز کو پولینڈ کی یوکرین کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر ڈپلائی کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پولینڈ کی جانب سے 15 نومبر کو S-300 میزائل کے کریش کے بعد سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی پولینڈ کی سرحد کے اندر ڈپلائمنٹ کی درخواست کی گئی تھی۔ واضح ہے کہ پولینڈ نے مارچ 2018 میں امریکہ کے ساتھ $4.75 ارب کی لاگت سے امریکن پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ بعد میں مئی 2022 میں پولینڈ نے 6 ایڈیشنل پیٹریاٹ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم بیٹریز بھی امریکہ سے آرڈر کی ہیں۔ واضح ہے کہ جرمن آرم فورسز کے پاس ٹوٹل 30 پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز موجود ہیں، جبکہ اپ گریڈز کے بعد یہ سسٹم ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کی رینج 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کو 15 سے 20 کلومیٹر کی رینج پر انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی بوئنگ نے کہا ہے کہ اس کے ہائی آلٹیٹیوڈ اینٹی سب مرین وارفیئر سسٹم نے، جس کو HAAWC بھی کہا جاتا ہے، اس نے US نیوی کے P-8 پوسائیڈن ایئر کرافٹ پر انیشیل آپریشنل کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ واضح ہے کہ بوئنگ کے تیار کردہ اس MK-54 ٹارپیڈو کو ونگ اسسٹنس کی مدد سے P-8 پوسائیڈن ایئر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے، جس کی مدد سے اس ایئر کرافٹ کو اسٹینڈ آف رینج پر رہتے ہوئے دشمن کی سب مرینز پر فائر کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس ویپن کے مزید ٹیسٹ 2023-24 میں کنڈکٹ کیے جائیں گے، جبکہ بعد میں اس کی فارمل پروڈکشن شروع ہوگی۔ اس کیپیبلٹی کے ساتھ US نیوی کے P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو لانگ رینج اینٹی سب مرین وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر کے علاوہ انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس جیسی صلاحیتوں سے لیس کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔